بھائی ہٹو سامنے سے ہٹو. جبار بیچ میں سے ہٹ. السلام علیکم. السلام. مفتی شہزاد عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت سے آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب سعید میں میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں. میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں. حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قداور علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے. آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے
گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں. بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے. ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے. بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. حضرت گرامی حضرت علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ، خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں. اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی. ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا. مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں. یہ مجھے پرسوں پتہ چلا. میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے. یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے. لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ. آپ اپنا حکم لگا دیں. اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا. ہاں اس میں ناقص ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بڑھا رہے ہیں بات کے بعد وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا. تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا. مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے. تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی. ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا. اب وہ
شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟ بھائی چیلنج کیا، ہم نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا. میں اب آگے بتائیں. دو باتیں عرض کر رہا ہوں. جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کو لوگ رابطے میں رہے. اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں. ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا. مجھے تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے. اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے. پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی. تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے. دوسری نشست ہوئی. اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے. پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں. دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے. تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں. اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی. پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں. اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں. چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا کہ خبر ہمیں ملی. اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا، تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا، اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر یہ سارا انتظام انصرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں، یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے 2 بار، اور یہ ایک کی تحریر نہیں ہے، طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں. آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا؟ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر. ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں. میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں، استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا. تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں، پرشاسن بھی یہاں موجود ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ طے کر لیے جائیں یا پھر اصل موقف پر گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو محصل نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے، اور یہ جناب افضل برکاتی صاحب نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے. تو جہاں تک بات اسے جو لیٹر یہ مجھے بھی ملا ہے،
2 दिन या 3 दिन पहले व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे मिला ये लेटर। तो मैंने भी इनको बोला कि ये मुनाजरे के लिए, आप भी देख सकते हैं, लेटर आपके पास होगा, आप उसमें देखिए, मुनाजरे के लिए, चैलेंज के लिए बड़ा नाकिस लेटर है ये। एक तो चैलेंज, मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने। ये कह रहे हैं जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात की खबर दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये भी नहीं है, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये बात वाज़ेह ही नहीं है। तो सामने से आके कौन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एक तो चैलेंज है नहीं इसमें, सब लोग गौर से देख लें, चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो भी इख्तियार किया है, तो इस पे आपने क्या हुक्म लगाए हैं? जो इमाम साहब ताहिरुल क़ादरी रिज़वी साहब मुनाजरा करके ये क्या नतीजा निकालेंगे, ये इस पे ये क्लियर करें कि हमने ये हुक्म इन पे नाफिज कर दिया है। आप इनको अहले सुन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, मोमिन साबित करना चाहते हैं, मुसलमान साबित करना चाहते हैं, तो दलाइल दीजिए। आपने तो कुछ कहा नहीं, इनको क्या कहेंगे आप? क्यों मुनाजरा कर रहे हैं? कुछ कहना ही नहीं है आपको, कोई मकसद ही नहीं है इसका, कोई है ही नहीं है। जब मुनाजरा करना इसका आबस है, लग़व है, इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे वक़ार मिल्लत यहाँ पे हम लोग वाकई में ये जो है ना, इस बात को वहाँ से लेकर चलें कि हम इस्लाह लेकर चलें। अगर दोनों पक्षों में सुलह हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मुनाजरा के कायल कतई नहीं हैं। आज तक हमने मुनाजरा की महफिल में शिरकत नहीं की। मुनाजरा करना हमारा जो है क्या कहते हैं पेशा नहीं है। हम मुनाजरा के कायल नहीं हैं, अपने आप को मुनाजिर कहलवाना पसंद भी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलह कहिए अगर हमको कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते हैं वो भी मत कहिए। हम इस्लाह पसंद हैं, इस्लाह चाहते हैं। फिर भी खैर आपकी बारगाह में अरीज़ा है, अगर आप मुनाजरा के ख़्वाहां हैं, नहीं मुनाजरा ही होगा, आप हुक्म लगा दीजिए। खानकाह बरकातिया के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। इंशाअल्लाह जो है आके वहाँ पे बैठ के चाहेंगे तो बात करेंगे, और डिबेट करना चाहेंगे, मुनाजरा करना चाहेंगे तो मुनाजरा होगा वहाँ पे। मेरी गुजारिश ये मैं है, मेरी गुजारिश ये है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है, फरीक हमने अपनी जानिब से मुतकल्लिम और उनका मुआविन किया, गुफ्तगू जो भी जिस पर हो, या शराइत मुनाजरा पर हो या मुनाजरे पर हो, आप अपनी जानिब से मुतकल्लिम का इंतखाब कर दें, और फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू जिस जी पहली कमेटी ने, अब मुझे ये कमेटी बताए कि आप हजरात ने हम लोगों को किस लिए बुलाया है। इनकी कमेटी से पूछ, हम तो आप हजरात से बार बार यही पूछ रहे थे, क्यों बुलाया? वो ये कमेटी आप लोग हजरात बताएं कि आखिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया। जब किसी उस पर बात होना ही नहीं थे, ना मुनाजरा होना है, ना कोई उस पर वो होना है, तो फिर आखिर बुलाया क्यों गया? वजह क्या है इसकी? आप हजरात ने दूसरे पेज पर ये जो है आपने लिखा है, अपना वाला मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरे की तारीख तयन की बताई जाएगी। ये आप लिख रहे हैं उसमें कि मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा आप तय कर चुके हैं। आप हजरात दोनों फरीक़ैन ने आपस में आपके आपस की गुफ्तगू में बैठकर आपने क्या डिसाइड किया? डिसाइड करने के बाद ही तो लेटर आपने आम किए हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये जो लेटर पैड मेरे हाथ में है, ये थोड़ा बताइए। मरकज़ी सुन्नी मदीना मस्जिद बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये मोहर किसकी है? आप मुझे बताइए, आप हजरत बताइए, आप हजरत की मोहर है नहीं है? तो सदर मोहतरम कौन से हैं इसमें? आपकी तरफ के जो सदर हैं, जैसे इधर से शरीफ भाई हैं, उधर से कौन सदर मुंतखब किएगा? मैं उनसे थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ। ये आप ही की है ना? तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है मुनाजरे की दिनांक 22/10/2024, दोनों पक्षों की सहमति से। तो मैं मोहतरम
جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے. ایک منٹ میری بات سن لیجیے. اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے، اور نیچے سائن بھی ہے، اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد کیا ہے کیور ٹھیکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا. اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے. وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے. آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں، یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ جو 2 عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے. نہیں، اسی والی ادھر کا گئی. یہ حافظ طاہر کی تو اسی والی ہے نا، یہ والی حافظ طاہر کی. یہ جو 2 عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے، میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں. تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے. انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے 2 عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر. ابھی تو گفتگو ہوگی نا، گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے، تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا. آپ کی تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجیے، تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے، نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے، نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی، اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا. اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں، یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی. جی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے ان پہ. کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے؟ کیا ان کو بنائیں گے؟ کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا، چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، چیلنج لکھا ہوا ہے. اچھا آپ تھوڑا سا 1 منٹ، میں اگر معذرت کے ساتھ، امام صاحب جو بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے آپ انہی سے ذرا مائک دے کر کے ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے 2 بار چیلنج کیا کہ نہیں کیا اور کس نیت سے کیا تھا. یہ تھوڑی وضاحت کر دیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اپنی بات جو عرض کر لوں، اس کے بعد جی بتائیے. جو ہے کیا کہتے ہیں پوری کر دی جائے گی. جی بتائیے. ہے نا، میرا نام جو ممتاز حسین خان ازہری، جامعہ الرسول کا میں خادم ہوں. جی ہے نا، اس میں لکھا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہی بات اس میں لکھی ہے. جی ہے نا، کرنا ہے. پتہ چلا اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو پیپر ہیں اس میں کوئی بات ہمیں دی نہیں گئی ہے، ہمارے پاس نہیں پہنچی ہو. اب دیکھیے اس میں چیلنج کلیئر ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پھر سنیے، آپ بھی دیکھیے 1 منٹ، توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کے بجائے آپ انہی سے پوچھ لیجئے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب قائل سامنے بیٹھا ہے تو ان سے کہلوائیے آپ کہ یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. آپ ان کی ترجمانی ایسی کر رہے ہیں جبکہ قائل سامنے موجود ہے. تو ترجمانی تو آپ اپنے حساب سے بھی تو کر رہے ہیں اس کی. میری طرف سے تو جو بندہ ہے اور جو چیز ہے، چیلنج آپ کی طرف سے تھا، ہم نے قبول کیا، اس لیے ہم بول رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے نہیں، تو اس کی وضاحت وہ کریں گے. چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا.
نہیں حضرت دیکھیے वाज़े तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फिर लेटर के बारे में मैं क्या कहूँ? ये लेटर के बारे में वही उसी चीज़ को देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ मेरे भाई, उसी चीज़ को देखने के लिए। जब यहाँ पे पता चला कि आपसी तसादुम हो गया है अच्छा, तो बातों को लेकर। मौलाना अफजल साहब से पूछवा दीजिए, फिर इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। आप बता दीजिए क्या था फिर, हम क्या समझे इसको? जो दो तहरीरें आपकी आई थी इसको हम क्या समझे? माइक दे दीजिए मौलाना अफजल साहब को। नहीं आप उलमा की बात चल रही, गैर उलमा नहीं बोले। माइक दे दीजिए। ये जो सामने वाले हैं ये बताएं तो चैलेंज कहाँ से कैसे मिला है ना? कौन है? मौलाना ताहिर साहब। पहले करने वाला बता दे, मिला जिसको है वो बात का मसला। मैं आपको कोई चीज़ चेने गया तो पहले मैं बताऊंगा मैं देने गया था, आपने उसको हासिल किया तो आपका मरहला बात का आएगा ना। तो पहले जिसने किया है वो बताएं, वो या फिर ये कह दें इस बात को। ना अफजल साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सामने से चैलेंज किया है उनको, नहीं किया है? आप अपनी बात वाज़ेह करें। ठीक है हज़रत, आपकी बात पे उनसे ही बात हम जो है उनको माइक दे रहे हैं। इसको चैलेंज किया है आपने? शरीफ भाई बात सुनिएगा ध्यान से, अब आपकी बारी है बोलिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बात हो रही है चैलेंज मुनाजरा का, ये ग़ालिबन 10 मई की बात है। 10 मई 2024 कमेटी के ज़रिए हमें ख़बर मौसूल हुई कि फ़िरोज़ भाई के ऑफ़िस पे बैठक होनी है इसी मैटर को लेकर के। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे वहाँ। वहाँ गए तो मौलाना याकूब साहब थे और हज़रत कारी ताहिर साहब थे और हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब थे। तो वो तबीयत नासाज़ होने की वजह से फ़ौरन उठ के चले गए। तो जब हम वहाँ गए, आपस में बात करने के लिए हम गए थे। जब वहाँ हम पहुँचे तो मौलाना याकूब तो यहाँ है नहीं और शरीफ भाई मौजूद हैं यहाँ। वहाँ हम गए थे आपस में गुफ्तगू करके मामला हल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इल्मी बात करने के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाकर आपसे गुफ्तगू कराया जाएगा। ये 10 मई 2024 को बात हुई थी। हम लोग गए थे आपसी में बैठ करके बात करके इस मसले को हल करने के लिए। और उन्होंने कहा था बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, वही इल्मी मुबाहिसा करेंगे इस पर। उस वक्त हमारा कोई, और जब दूसरी नशिस्त में बैठक हुई, जब दूसरी नशिस्त हुई तो मैंने उस वक्त कहा भी था उनसे, हाफिज़ ताहिर साहब मौजूद हैं, मैं बोला कि मैं लिख करके देता हूँ। मैंने मौलाना याकूब साहब से ये भी कहा कि आपने ही कहा था कि आपसे इल्मी मुबाहिसे के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। अगर मैं झूठा हूँ तो आप कुरान सर पे रख करके कह दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त वो थोड़ी सी अपने मुद्दे से हट करके बात करने लगे और उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया दूसरी नशिस्त में कि मैंने कहा था कि बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। ये हकीकत है ये। अब आगे की बात बता दीजिए। और उसके बाद क्या नाम है, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब भी थे। जब दूसरी नशिस्त हुई थी हम लोगों की, सुबहान भाई के घर पे हुई थी, तो वहाँ हमने कहा था कि क्या नाम है, हम तो लिख करके देते हैं, आप हमारे ऊपर हुक्म क्या लगाते हैं। उस वक्त भी सारे लोगों ने हाथ उठा लिया था। हमारे तरफ से ये जो हमने लिख करके, ये हमारी सबसे बड़ी ये है मिस्टेक कि हमने लिख करके दे दिया था, लेकिन अज़हरी साहब इस जुमले पे गौर कीजिएगा आप। लेकिन मुनाजरे की चैलेंज मौलाना याकूब साहब की तरफ से किया गया था। ये उनकी कोई सनद, कोई दलील है आपके पास, कोई लेटर पैड है कि उसने चैलेंज मुनाजरा आपको किया हो? दलील आपको चाहिए ही नहीं। क्या कह रहे हैं? दलील आपको चाहिए नहीं, तो सामने खुद ही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मौलाना याकूब साहब ने चैलेंज मुनाजरा किया था। तो अब जो लेटर पैड आपके और मेरे सामने मौजूद है वो तो मौलाना अफजल साहब का है ना। तो मैं ये तो हक रखता हूँ ना कि आपसे पूछ लूँ कि भाई उन्होंने चैलेंज मुनाजरा किया है तो उनका कागज़ कहाँ है। एक बात थोड़ी सी, दोनों सदर जो हैं वो भी ज़रा इसमें
कुछ अपनी तफसीली गुफ्तगू दे दें तो बेहतर है। दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब एक बात बताइए, ये मसला उठा कहाँ से था? ये सारी नौबत आई क्यों? किसकी गुफ्तगू पे आई, किसकी तकरीर पे आई, किसके नज़रिए पे आई? बात खैर काफ़ी हद तक वो कह भी चुके हैं। अब सामने से कौन है इमाम साहब? ये ताहिर साहब जी जी हाँ है ना। आपने क्या समझा था, कहाँ से उनका मुनाजरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था? आप वाज़ेह तो करें, बताइए, आप पूरी बात बताइए। माइक दिया जाए इनको, माइक ले लिया। और याकूब साहब की बात जहाँ तक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसकी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारे सामने जो बातें हुई हैं, हमें इशा से क़ब्ल पहले बताया गया कि फ़ला जगह पर मशवरे के लिए बैठना है और वहाँ मदीना मस्जिद के इमाम साहब मुनाज़रे का चैलेंज कर रहे हैं, उसी सिलसिले में गुफ्तगू होनी है। हालांकि हम लोग ना मुनाज़रे के एतबार से हम वहाँ पहुँचे थे, जबकि ये जो है जनाब कारी मोहम्मद अफजल साहब बाकायदा अपने मुनाज़रे के एतबार से किताबें लेकर के ये पहुँचे थे, और हम लोग सिर्फ़ इस बुनियाद पर पहुँचे थे कि वहाँ कुछ बातें वैसे ही होनी हैं। हमें ये मालूम नहीं कि वहाँ पे मुनाज़रा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें इस बात का इल्म है ही नहीं। जबकि ये ख़ुद अपनी किताबें तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। हमने इनसे कहा, मैंने भाई ये किताबें उताबें आप लेकर के आए हैं तो किस बुनियाद पर लेकर के आए हैं? तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मैं किताबें लेकर के आया हूँ, आज मसले को हल करें। मैंने कहा देखिए, ये मसला जो है ये इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं, समझे। और यहाँ पर हमें जो बुलाया गया है वो इस मकसद के लिए बुलाया गया, ना मुनाज़रे के एतबार से हमें बुलाया गया और ना ही किसी चीज़ के लिए बुलाया गया हमें। मैंने कहा आपसे, मैंने इनसे ये कहा, मैंने भाई अगर ऐसा है तो आप अपना अक़ीदा बयान करें और अपना अक़ीदा लिखें, फिर उसके बाद में हमारे जो उलमा आएंगे फिर वो गुफ्तगू करेंगे। तब इन्होंने जो है बाकायदा तहरीर सबके सामने लिखी कि मेरा ये अक़ीदा है। तो चैलेंज तो आप ही तो करवा रहे हैं। नहीं, चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। वो तो सुनिए, मसला हल करने गए थे किताब लेके, मसला हल कर लिए होते। तो भाई ये बताइए ना, तो आप हम तो वहाँ पर किसी। एक मिनट हाफिज साहब, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप ही करवा रहे थे, तो अल्लाह ने सामने वाले को इतनी अक्ल दी है ना, उसने, हम कुछ भी कहें वो एकदम तस्लीम कर लेंगे उसको। हमने आपसे कहें कि आप ये लिख दीजिए, आप लिख देंगे। हम ये कहें कि जो मौक़िफ़ आपका इसमें है उस मौक़िफ़ से रुजू करके आप जो है अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ आप बयान कर दीजिए, तहरीरी शक्ल में दे दीजिए, आप दे देंगे फ़ौरन। आपने अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल दी है और समझ दी है कि आप सामने वाले के कहने पर अगर मान लीजिए वो उकसा भी रहा है तो आपको तो अपना पूरी तरीके से सब्र रखना था। किताबें ही आपकी ये बता रही हैं कि आप वहाँ पर अपने एतबार से गुफ्तगू करने गए थे। हाफिज साहब ने कहा कि मैं जो है मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना हुआ। भाई आपकी तो मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है मेरी बात सुनिए। नहीं, चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली, ऑन रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हैं। किससे होंगे? अच्छा, किससे फिर होंगे? किताब से नहीं होंगे। तो किताब लेके गए थे, आप कह रहे थे चैलेंज करने गए थे। मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? तो वही तो किताब। हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है। बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है, जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं आप कि किताब लेके गए थे, उनकी नीयत क्या थी समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए अज़हरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूँ कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए ज़रा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सरी लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबील बेजा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है। आप बताइए कैसे नहीं है?
یہ مجھے کیا کہتے ہیں، ہمیں جن دو مسائل پر مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسی یہ میں بات لفظ سمجھ میں بتا ہو جائے رہا ہے. دیکھیے آپ باتیں کو دوسری طرف نہیں لے دیکھیں جائیں، میں گھمائیے نہیں. آپ ہے نا؟ نہیں، آپ بیٹھیے آرام بات سے. جو ہے ابھی میری اور سامنے اظہری صاحب کی بات چل بات رہی اس ہے. میں چیلنج کی ہوئی، چیلنج کس نے کیا، چیلنج ایکسیپٹ کس نے کیا. ہم نے بات- ایکسیپٹ کیا ہے. میں اس سے جو سمجھ پا رہا ہوں کہ چیلنج مناظرہ اس سے نہیں ہوا، ایسا لگ رہا ہے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا ہے، اظہری چیلنج صاحب کس نے کیا؟ مولانا افضل صاحب نے. نہیں، یہ تو اس میں واضح نہیں ہے. ارے یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اچھا، جن دو آپ- مسائل پر مناظرہ ہونا ہے. حضرت چیلنج کون کر رہا ہے؟ حضرت یہ ثابت اظہری صاحب ایک بات سنیے. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم نے لکھ کر کے دیا. ہاں، یہ کیا لکھ کر کے دیا؟ یہ جو لیٹر لکھ کر کے تو یہ دے کیا دیا ہے؟ انہوں نے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کو انہوں نے سمجھا. آپ اس کا نام مجھے بتا دیجئے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس سے لفظ تحریر مت بولیے گا، وہ عام لفظ ہے. خاص اس کی اصطلاح میں، آپ کی اصطلاح جو عرف ہے، اصطلاح ہے، اس میں کیا بولا جائے گا؟ اس کو مجھے یہ بتا دیجئے آپ. اور یہ کس کا نام ہے؟ مولانا محمد افضل برکاتی. اور میں جو ہے امامت وغیرہ یہ سب بیان کر رہے ہیں، یہ مولانا افضل صاحب ہی ہیں. انہوں نے خود اعتراف کیا نا ابھی کہ میں جو ہوں وہ مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ میں نے لکھ کر کے دیا ہے. اور لکھ کے جو دیا ہے وہ سامنے یہ ہے کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مناظرے کا چیلنج نہیں سمجھتا؟ آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوگا. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت چونکہ دیکھیے ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں، آپ بھی بہت دور سے آئے ہیں. کمیٹی کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے، چونکہ ہم لوگ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں. نہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں. آپ حضرات بتائیے. آپ حضرات نے ہمارا وقت بھی لیا ہے. رات کا میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، رات ایک پروگرام میں شرکت کر کے آیا. مفتی صاحب قبلہ استاد محترم 2 جگہ سے پروگرام کینسل کر کے ادھر آئے، اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ حضرات بار بار چیلنج مناظرہ کر رہے ہیں. تو عقیدہ اہل سنت کے دفاع کے لیے ہماری آخری سانس بھی الحمدللہ رب العالمین تیار ہے، اور اس کو ہم بس دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب آ گئے ہیں تو آپ دونوں حضرات بتائیے اب کیا چاہتے ہیں. بڑی مختصر سے اپنی بات میں ختم کروں گا، بڑی مختصر سے وقت میں. یہ خیر آپ اللہ حضرات جانے یہ بتائیے، مناظرے کے لیے آپ لوگوں نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ صدر صاحب کہاں ہیں؟ دے دیا جی جائے. بتائیے. آپ کو میں پورا موقع دیتا ہوں. ٹھیک ہے بولیے. وقت متعین کر مجھے لیجیے، بھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب ہو جانا چاہیے تھا پہلے. جی بولیے. شرائط جی مناظرہ بولیے. ہے نا. ایک تو میں پہلے اس پہ آ رہا ہوں، جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا، اللہ جانے کہاں سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے، اور ہے تو یہ مولانا افضل کی طرف سے ہی ہے. تو پھر آپ حضرات کیوں آئے ہیں ان کے ترجمان بن کر؟ یہ ہم نے پہلے، ہمارے سرپرست صاحب نے پہلے اصلاح کر دی ہے اس کی، کہ ہم جو ہے ہمارا حلقہ ہے، ہم نے انتشار دیکھا، انتشار کی خبر ہمیں ملی کہ آپس میں انتشار ہو رہا ہے. ہمارے اگر صلح و مصالحت سے صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. پھر ہم نے تب بھی کہا تھا آپ اگر مناظرہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، اس میں آپ حکم لگا دیجئے، یا جو بھی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں حضرت میں بولنا چاہوں وہ گا، کر دیجئے. مجھے آپ بولنے دیجئے، مجھے آپ بولنے دیجئے حضرت، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. مجھے آپ بولنے دیجئے. مجھے میری بات آپ بیچ میں جو آپ لوگ جو جی آپ بولیے. اور سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے نا. یہ معاملہ ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. اس لیٹر سے سب سارے اہل دانش و عقل کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہیں نہیں واضح ہوتا ہے کہ مولانا افضل صاحب نے ہی چیلنج کیا ہے. ہو سکتا ہے حزب مخالف نے چیلنج کیا ہو، ہمیں کرنا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا، دونوں کی باتیں ہو سکتی ہیں. اس میں جو پاسبلٹی ہے دونوں ہے، امکان دونوں ہے، دونوں کی طرف سے چیلنج ہو سکتا ہے. یہ اچھا دوسری بات میں دوسری بات جی بولیے. ہے نا کہ انہوں نے جو لکھ کے اپنا جو نوٹ دے دیا ہے نا کہ میرا یہ ہے معاملہ جو بھی ہے نا، ان کا معاملہ اپنا دوسرے پکش کا یہ ہے، یہ نہیں ہے. دوسرے پکش نے لکھا ہے کہ میں محمد افضل اور پورا جو خطیب امام لکھا ہے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے نا، وہ جو کیا کہہ رہے ہیں یہ چیلنج مناظرہ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے بولیے، آگے بولیے. تو یہ چیلنج کیوں قبول کر رہے ہیں جب چیلنج کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے؟ تو اب ایک منٹ، میں یہاں پہ دونوں طرف سے ہو جاتا ہے. اور سنیے، جی آپ بولیے. 10 مئی کا لیٹر، 10 مئی والا ہے نا. جی بولیے. 10 مئی پہ جو ایک میٹنگ جو فیروز بھائی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی ہے نا، اس میں جو ہے محمد افضل صاحب کی کوئی دستخط نہیں ہے. اس میں جو ہے دستخط طاہر القادری رضوی صاحب کے ہیں.
کس میں؟ بہرحال پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا، آپ لوگ مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، تو جو بھی کر دیا آپ ان کی غلطی مان رہے ہیں، غلطی مانیں، جو آپ مان رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے فل اینڈ فائنل، کیا آپ کا معاملہ لگ گیا، ہم مناظرہ کریں گے آپ سے۔ آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ جب حکم شرع لگا دیا گیا، حکم شرع کا جو مسئلہ ہے، حکم شرع اگر لگا دیا گیا تو پھر آپ کی طرف سے مناظرہ یا پھر مناظرے کی گفتگو کہاں ہوئی؟ پھر آپ کہیں گے ایک طرفہ حکم لگایا گیا، یہی آپ بولیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، مولانا افضل صاحب، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں نے یہ لکھا تھا، یہ آپ کی طرف سے وہ تھا جو کون سا باب العلم کر کے ہے، ہاں باب العلم فاؤنڈیشن، یہ آپ کا لیٹر تھا۔ جب آپ نے لیٹر دیا تھا، ایک طرف جب آپ نے لیٹر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کو قبول کیا تھا، اور یہ قبولیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی محفل میں تھا، اسی نشست میں تھا نا؟ بولیے، اسی نشست میں تھا، ایک ہی نشست میں تھا۔ حضرت صاحب ذرا سن لیجئے گا، ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ انہوں نے کیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ فوراً قبول کیجئے۔ ایک منٹ سن لیجئے، آپ بولیے گا۔ یہ جو تحریر لکھی گئی تھی جناب محمد افضل امام و خطیب والی کی طرف سے چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے، یہ تحریر آپ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی؟ آپ کے ہاتھ میں تحریر آئی تھی؟ آئی تھی؟ آپ اگر چیلنج مناظرہ نہیں کریں، دیکھیے توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کا میں قائل نہیں ہوں۔ اظہری صاحب اپنی طرف سے احتمالات نکال رہے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ قائل سامنے موجود ہے، قائل کہہ رہا ہے کہ ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ ہوا اور ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ کو قبول کیا گیا۔ اگر آپ نے چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے اس تحریر کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے چیلنج مناظرہ اسی نشست میں کیا تھا؟ کسی میں کیا؟ کسی میں قبول میں کیا؟ نے چیلنج نہیں کیا تھا مناظرے کا۔ اچھا تو میں نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا تھا۔ اچھا تو یہ کیا تھا؟ وہ چیلنج مناظرہ ہے ہی نہیں، وہ لفظ مناظرہ نہیں لکھا ہے، چیلنج ہے ہی نہیں ہے، مناظرہ نہیں لکھا ہے، لفظ مناظرہ لکھا ہے لیکن چیلنج لفظ نہیں لکھا اللہ اس میں۔ الصمد، لفظ سری کو دے کر کے آپ بالکل اس طریقے سے انکار کر رہے ہیں۔ کہا جائے گا اگر کہ مناظرہ کرو تو کہیں گے ہم۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ ان کا اپنا اندیا ہے، آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کس کے؟ یہ جو انہوں نے لکھا، آپ کہہ رہے ہیں مولانا افضل صاحب کی اپنی تحریر ہے، یہ ان کا اپنا اندیا ہے یا آپ بھی اسی زمرے میں ہیں؟ یہ جو ان کی تحریر ہے، دو تحریر ہے۔ واضح کیجئے اندیا۔ ارے جو موقف انہوں نے ذکر کیا ہے آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا پہلی نا۔ بات تو یہ مناظرہ میرے اوپر ہونے نہیں آیا ہے۔ آپ مناظر یا متکلم کی حیثیت سے ہیں نا آپ؟ پہلے بات یہ ہوگا یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اتنی دیر میں؟ ارے وہ تو لغوی متکلم تو کوئی بھی بات کرے گا، متکلم میں رہے نہیں، گا۔ اگر تو ظاہر سی بات ہے آپ بات مت کیجئے پھر، آپ جب متکلم کی ہر حیثیت کوئی سے تو نہیں ہیں۔ متکلم ہی ہے۔ نہیں میں نے جب مناظرہ دیکھیے ہم نے سنیے، مناظرہ کے شرائط ہی طے نہیں ہر متکلم نہیں، ہم لوگوں نے ہم پہلے ہی منتخب کر لیا کہ مفتی صاحب متکلم، میں معاون، اور معاون کو متکلم کی موجودگی میں بولنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا متکلم متعین کر لیجئے، آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ متکلم ہیں، آپ متکلم ہیں۔ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، متکلم تو خیر دوسری طرف نہیں، مولانا افضل اب آپ بتائیے، آپ مولانا کا افضل نظریہ نہیں، یہی مولانا افضل رکے جو ہے، آپ بات کیجئے ہم سے جو ہے نا، آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں، جو دوسری بات میری آ رہی تھی بیچ میں اصل میں معاملہ رہ جاتا ہے۔ اظہری صاحب آپ نے بولا کہ میں مناظرہ، میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے، تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں؟ یہ معاملہ نہیں کہ میں اپنا کیا کہتے ہیں میرا اندیا کیا ہے، میں کیوں اپنا اندیا کس کو تو بتاؤں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا اندیا مت بتائیے، جس لا نے الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنیے، جس کو جو سمجھ میں آئے میرا اندیا وہ میرے اوپر کرے ہو۔ تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ، یہ بھی اندیا ہے۔ ہاں تو کہاں سے سمجھ گئے آپ پوری طریقے سے؟ آپ کا جب وہ اندیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی، یا تو آپ کہیے میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی، اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متکلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے، قائل بتا دے کہ اب بھی ان کا یہ اندیا ہے کہ نہیں ہے، جو آپ نے لکھ کے دیا آپ اسی پر قائم ہیں یا پھر اس سے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جو ان کا نظریہ میرا نظریہ، میں ان کے نظریے کی ترجمانی کرتا ہوں۔ ان کے امام ایکسیپٹ اگر آپ کے حساب سے میں دیکھیے حضرت چیلنج ہوا ہے اظہری صاحب، میں جو بول رہا ہوں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف، میں سب کے نظریے کا ترجمان ہوں، آپ کی طرح میں آپ ان کی بچ طرف نہیں سے رہا ہوں۔ بولنے کے ان کے وکیل ہیں آپ؟ جی مجھے ابھی حضرت نے کیا کہا، متکلم اور معاون متکلم، ایکسیپٹ
اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا, انتخاب کر دیا, تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو متکلم کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو. بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں, آپ سرپرست ہیں, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں سرپرست ہوں. ایک منٹ اظہری صاحب, میں ابھی آپ سرپرست ہوں. ایک منٹ, آپ نے ابھی کہا, میں نے کہا یہ آپ کا انڈیا ہے, آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا. تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہم اس سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسری بات سنیے, سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے. آپ جس کو چن لیں آپ کو پورا اختیار ہے. ہم جس کو متکلم بنائیں ہمیں پورا اختیار ہے. اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ٹریک سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. سرپرست بنایا گیا ہے, آپ کو وکیل بنائیں گی, طرف سے بولنے کے وکیل ہیں آپ. ارے تو کتنی بار میں آپ کو بتاؤں, کتنا بار میں آپ کو بتاؤں؟ وکالت نامہ دکھا دیجیے آپ. وکالت نامہ دکھا دیجیے. جی آپ کو وکیل بنایا انہوں نے. اچھا آپ کو وکیل ایکسپٹ انہوں نے کیا تھا نا, ہاں آپ کو وکیل بنایا ہوگا. جی جی ان کی طرف سے بول رہے ہیں. وہ اعلان ہوا نا معاون اور متکلم اور معاون متکلم نامہ کا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں وکیل ہوں امام صاحب کا. تو کہاں ہے آپ کے پاس, کہیں ہے کچھ, کوئی سند ہے آپ کے آپ پاس؟ دکھا دیں گے. نہیں آپ بتائیے نا. میں دکھا دوں گا, آپ دکھا دیں گے. ہاں ظاہر سی بات ہے, وکالت کے لیے دو چیزیں ہیں, تحریر چاہیے, تقریر چاہیے. نہیں امام صاحب, آپ بھی لکھوا دیجیے, لکھ دیجیے آپ. یہ دیکھیے وکالت نامہ جو ہے امام صاحب کا, یہ وکالت نامہ ہے. میں محمد افضل حسین ابن غیاث الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرہ انہوں نے لکھا ہے. گفتگو کرنے کا وکیل حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین. دوبارہ پڑھیے اس لائن کو, دوبارہ پڑھیے. مناظرہ. اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے, ہم مناظرہ کرنے نہیں ہیں. مناظرہ کے چیلنج پہ میری گفتگو ہو رہی ہے. مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا تو آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے, آپ ہمیں تھوڑا کاغذ دیجیے, وہ کہہ رہے ہیں اپنا تھوڑا کاغذ دیا, بتائیے. لائیے ابھی. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا. لائیے وکالت نامہ دیجیے, آپ بات کریں. اس میں کون سی بات ہے بھائی, بولیے آپ جو مولانا حافظ آپ طاہر ان کے صاحب. وکیل ہیں تو لائیے, دیجیے آپ ان کے ارے وکیل بھائی ہیں. ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے, ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے, آپ کو بلایا کس لیے ہے؟ نہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں, مصالحت کے لیے. اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں, اس کو آپ نے سند کے طور پہ جو دکھایا کہ دیکھیے وکالت نامہ کی ہے. باتیں کریں گے. نہیں آپ نے کہا کہ وکالت نامہ ہے, ابھی دکھایا نا آپ نے, اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں, تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ تو انہوں نے لکھا مناظرہ چکے. ارے یار عجیب معاملہ ہے اظہری صاحب, آپ نے جامع ازہر میں اتنی تعلیم کی ہے. لفظ مناظرہ پہ بات نہیں ہو رہی, مناظرہ چیلنج پہ بات ہو رہی ہے کہ چیلنج ان کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات ایک منٹ سن لیجیے. چیلنج پہ بات ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے. تحریر میں بھی ثابت نہیں کہ چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے, وہ بھی انکار کر چکے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا ہے. اب آپ کو چاہیے کیا, سنیے پھر ایک منٹ, اب آپ کو مناظرہ ہی کرنا ہے, تو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں شرائط یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے مناظرہ کے وہ آپ طے کر لیجئے, جو بھی کر لیجئے, کیجئے مناظرہ جو کرنا. اب آئی نا بات آ گئی نا. وہ انکار کر چکے ہیں, چیلنج بھی ثابت نہیں ہو رہا اس سے. اچھا تو ایک منٹ مجھے ایک بات یہ بتا دیجئے. ٹھیک, ایک منٹ. جب ان کا چیلنج نہیں ہے ثابت, آپ کے اعتبار سے, میرے اعتبار سے نہیں, آپ کے اعتبار سے جب چیلنج ثابت نہیں ہے تو یہ وکالت نامہ لے کے آپ کیوں آئے ہیں؟ اور اس میں مناظرہ آپ نے لکھا ہے, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ نے کیوں اس کو, وہ انہوں نے لکھا ہے. تو آپ نے مجھ سے کیا کہا کہ وکالت نامہ دکھائیے, آپ نے اس وکالت نامے کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ مناظرہ میں نہیں ہوتا, اپنی طرف سے کسی کو کوئی گفتگو کرنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے. اظہری صاحب کبھی اسی بات کو آپ رد کر رہے ہیں, اسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا اپنے وکالت نامہ دکھائیے, آپ نے دکھایا نا. آپ نے, میں اپنے احباب سے اس کی تصدیق کراؤں گا کہ میں وکیل ہوں الحمدللہ, اور اپنے عقیدہ اہل سنت کا بھی وکیل ہوں. سمجھ گئے آپ؟ سید سنت کا میں بھی وکیل ہوں الحمدللہ. ہاں تو خیر, اب سنیے ذرا, آپ نے جب ان کی وکالت کو, دی ہوئی وکالت کو, ان کی توکیل کو آپ نے تسلیم کر لیا,
تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کا لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ان کی تحریر سے راضی ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے وکیل بننے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب تیار ہو گئے تو اس میں لفظ مناظرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں مناظرہ کرنے نہیں آئے، مسئلہ کرنے آئے ہیں۔ تحریر یہ تو آج کی لکھی ہوئی ہے حضرت، اس پہ ڈیٹ بھی پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں اس کو اسکین کر لیجیے، یہ کوئی بات ہے نا، یہ تو نہیں، 21 کی 10 کی ہے، وقت برباد۔ یہ تو تازی بھی لگ رہی ہے، اب یہ تو تحریر لگی ہے۔ کدھر آئیے، بے مقصد بات ہو رہی ہے۔ اب اگر مناظرہ کا کریں گے، مناظرہ کا چیلنج ہم ایکسیپٹ کریں گے، شرائط طے کریں گے، مناظرہ کریں گے، ہم اس کے لیے بھاگیں گے نہیں، تاریخ بھی طے کریں گے، مناظرہ بھی تو کریں اب تک پھر کیا ہوا گے۔ یہ اب تک کیا ہوا اس کے تو ظاہر سی بات ہم رسپانسبل نہیں ہیں، ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ہم تو صلح کے لیے آئے تھے کہ آپسی میں۔ آپ دونوں، مجھے دونوں سے میں مخاطب ہوں، آپ دونوں حضرات یہ بتائیے، جی جی ہاں بولیے، آپ دونوں حضرات جو ہے مائک میں بول دیجیے حضرت، مائک میں بولیے۔ کہ جس طرح سے آپ حضرات نے دونوں نے آپس میں طے کر کے فریقین کو بلایا ہے، دونوں طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک اتنی دیر کی گفتگو میں یہ مسئلہ حل نہیں نکل پا رہا ہے کہ ہونا کیا ہے، آخر ہونا کیا ہے؟ ابھی یہی سب کلیئر نہیں ہے۔ آپ حضرات نے اتنی ساری تحریریں دیں، تحریروں میں پہلے آپ کی یہ رہا کہ صاحب ہمیں شرائط طے کرنا ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں، اس میں شرائط نہیں ہونا ہے، اس میں مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو پھر آپ نے کیوں کی؟ جب نہیں تھا کوئی مسئلہ تو پھر آپ نے کیا کیوں؟ تو آپ حضرات آپس میں ڈسکس کریں کہ ہونا کیا ہے، وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، اظہری صاحب وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں، وہ آپ حضرات کی گفتگو میں خود ایک دوسرے کے ساتھ افتراق ہے، آپ لوگ مشورہ کر لیجئے، بھیا اگلی بات کیجئے، دیکھیے ٹائم بہت۔ یہ جس طرح کی باتیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اظہری صاحب کو تو وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں، سید صاحب کو معلوم نہیں ہے، سید صاحب نے بھی 2 دن کی بات کہی، سید صاحب نے کہا آج کا ہے حضرت، میں ان کی طرف سے بات کروں، میں نے لکھوا کے رکھ لیا تھا کہ آپ اعتراض نہ کریں کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو پہلے ہی اول فرصت میں گزارش آپ حضرات سے کی تھی کہ بھائی میں نے گفتگو کرنے کے لیے ادھر سے لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے نا، ہم آپ جھگڑنے کے لیے نہیں یا لڑنے کے لیے نہیں آئے، بھائی کوئی مسئلہ ہے ہم اس کو سلجھانے کے لیے یا اس کے جو بھی شرعی حکم ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اصل میں سید صاحب جو یہ مناظرہ آپ بالکل میں جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف میری بات پر، میں نے پہلے ہی اول فرصت میں یہ گزارش کی تھی کہ میں نے ان حضرات کا انتخاب کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے ان لوگوں کو، آپ بھی پہلی فرصت میں پہلے اس کو وہ کر دیں ڈکلیئر، جو آپ تحریر دکھا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنا وکیل بنایا، تو میں نے بھی تو یہی گزارش کی تھی کہ بھائی آپ تعین کر لیں، آپ کی جانب سے صدر جو تھا وہ بولتے یا امام صاحب بولتے یا آپ حضرت بولتے، حضرت بولتے، کوئی بھی بولے، بھائی میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ کون گفتگو کرے، بھائی مجھے گفتگو نہیں، بھائی یہ جو مراحل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے، جی بولنا جنہیں تھا میں نے ان کا پہلے ہی اعلان کیا کر دیا۔ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بول رہے ہیں سید صاحب قبلہ، 1 منٹ۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مناظرہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے ایک مناظرہ چیلنج ہوا، مناظرہ کا ایکسیپٹ آپ نے نہیں کیا تھا، جس نے کیا تھا آپ بولیے، آپ بولیے، آپ کا کیا مشورہ چاہیے تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے، ہے نا، تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی، اب آپ ہمارے پر اعتراض کریں وکالت نامہ ہم یہ گھوم رہے ہیں، اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا؟ ظاہر سی بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا، ہم آپ بولیے بھائی، دیکھیے بے مقصد بات ہو رہی، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں آپ جی گفتگو بولیے، کر لیجئے، بالکل۔ مائک لے لے بھائی، یہ مائک لے لو، شریف بھائی مائک لے لو۔ کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے، اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ شرائط مناظرہ، وقت مناظرہ، طرفین کے علماء بیٹھ کر کریں گے اسی وقت، مائک کو قریب کیجئے۔ لیکن ان کی طرف سے امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ 2 بار شرائط طے ہو گئی ہیں، اب مناظرہ ہی ہوگا، اور جو اس میں لکھا بھی ہے بھجوائیے، یہ اس میں ان کی تحریر میں لکھا ہے، خود ان کے سائن ہے، مہر ہے، ان کا لیٹر پیڈ ہے، سب ہے، اور رہی قبول کی بات اس کو بھی دیا لکھ کر اسی وقت، اور اسی وقت ہم نے ان کے چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول بھی کرا ہے، اس کی تحریر ہے۔ اور تیسری بات
آپ لوگ یا جو لوگ ہم کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھئی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا. یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے، پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے. یہ پرشاسن نے دیا ہے، ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے، ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے. اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا، ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے. شریف وہی چیلنج کا تو چاہیے، چیلنج کہاں سے ہوا؟ انہی کی طرف سے چیلنج ہے جی. وہ تو انکار کر رہے ہیں، اس میں وہ تو کوئی اکثر نہیں ہو رہا کرتے ہے. ہیں چیلنج، اور تقریر میں اور لکھت میں بھی ہے ان کا چیلنج. ہم نے نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے حضرت صاحب؟ واضح کر دیا ہے اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے. سنت والجماعت آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھ کر دینا میں قبول نامہ. تو ہم نے چیلنج نامہ اس کا قبول نامہ دیا ہے. اس کے گواہ یہ سبحان بھائی ان کے گھر پہ بیٹھ کے دیا ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں، اور پرشاسن کے سامنے بھی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں آخر خود لکھ کے دیا تھا. اس کا خودوالی میں لکھا خود تو اس یہ کے تو منکر ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا، قبول انہوں نے چیلنج دیا، ہم نے قبول کرا اس کا چیلنج. تو بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے؟ اچھا لکھت میں بھی تو ہے ایک نا. منٹ آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی. بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں تو میں کہہ تو رہا ہوں تو اس کے شرائط ناقص ہیں. شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا. تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کیجیے. وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائے، بات صحیح ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بچنا ہے تو کیجیے. سمجھوتا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی. یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے. چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا؟ بات تو ہم کریں تھوڑے مناظرہ. آپ تھوڑا سا بولیے، آپ بولیے، آپ جو بولیے. آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں، ہے نا، کہ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، منتشر رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا کے مسائل اور ہیں تو کیجئے، مناظرہ بھی کیا جائے گا. جو فیروز بھائی کے مکان پر بات ہوئی تھی، مائک تھوڑا قریب. ہاں فیروز بھائی کے مکان پر جو بات ہوئی تھی تو اس میں امام صاحب بتا چکے. یہ حضرات آئے تھے، امام صاحب جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس کی ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے. جب ان مولانا یعقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں، تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے آپ اپنا حکم لگائیے. تو انہوں نے وہاں کوئی حکم نہیں لگایا، بس پرچے لے کے 3 مہینے سب شانت ہو گئے. دوسرا جو ابھی سبحان بھائی کی گھر کی میٹنگ کا بات ہوئی ہے کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا. جو اس میں لکھا ہے وہی لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے لیا گیا ہے. اور اس معاملے کو جو اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا، اس کو الگ روپ دے دیا گیا ہے. اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ، اور وہاں تو مناظرے کی ڈیبیٹ بتائی جا رہی، یا مناظرہ پھر پتہ نہیں پڑے گا ادھر، کیونکہ پرشاسن کو تھوڑی معلوم ہے کہ دینی معاملات میں کیا لفظ بولنا ہے. مناظرے ہی کو کہتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رجاؤ بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا، یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے، کہ آپ کہیے آپ کہیے. انہوں نے کہا تو ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں، امام صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں. امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا. ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے.
2.25 घंटा आप सब ने वक्त यहाँ पर सर्व किया है। दोनों तरफ की बहुत सारी बातें सामने आई। जिसने भी मुनाजरे का चैलेंज किया हो या इस फरीक ने किया या उस फरीक ने, लेकिन बात तो मुनाजरे की आई। और इतना इसरार किया गया इसमें शिरकत के लिए कि मजबूरन सफ़र करना पड़ा। हर एक की अपनी मसरूफियात हैं। सैयद साहब ने बताया कि यहाँ आने के बाद हालात का मुझे यूँ इल्म हुआ। जनाब अफजल साहब कह रहे हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया, तो अगर उनकी तरफ से चैलेंज नहीं है तो इधर से कबूल भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं चैलेंज तो इधर से गोया कबूल भी नहीं है, तो ये मसला तो हो गया ख़त्म। अब रही ये बात कि जो दोनों मौजू, मैं लफ्ज़ मुनाजरा भी नहीं बोल रहा हूँ, चलिए, ये दो बात जो इसमें लिखी गई और आवाम आज इस स्टेज पर आई कि इस पर बहस होनी चाहिए। हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, आपको भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। लड़ाई झगड़ा शरारत किसी की तरफ से जो कुछ भी है इधर से वो सब यही है। हम हो या आप हो, हमें और आपको बुलाया गया। आप कह रहे हैं इन्होंने चैलेंज नहीं किया, उस पर भी बात आ गई कि मामला क्या है। अब अगर वाकई इस्लाह मकसूद है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। खानकाहे मोहम्मदिया कालपी शरीफ के साहिब सज्जादा इधर तशरीफ़ फरमा है। खानकाहे बरकातिया की अपनी फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले ज़िम्मेदार वहाँ मौजूद हैं। और जितने लोग यहाँ पर हैं सज्जादा नशीन ये आपको कहना सब चाहिए। के सब खानकाहे बरकातिया के सज्जादा नशीन ये मौजूद हैं सब यहाँ के पे। सब जितने भी हजरात मौजूद हैं, ये इसमें कोई कादरी होगा, कोई बरकाती होगा, कोई रज़वी होगा, दोनों ने अपने नाम के आगे अहले सुन्नत लगा रखा है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो इसमें लिखा गया है, और ये मैं अब अफजल साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसको देख रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल मानता हूँ। तो ये एक मौजू हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल हैं, एक मौजू। और दूसरा मौजू ये है कि जनाबे अमीर मुआविया के मुताल्लिक़ उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो कफ़े लिसान है। ठीक है, ये मौजू बन गया। तो क्या आप में से कोई साहिब इस मौजू पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा, कफ़े लिसान, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। आप में से कोई इसका दावेदार है कि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है?
یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے۔ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں۔ لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے، وہ رکھے۔ ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے۔ اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے، کوئی نہ زیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں۔ حضرت کو لگانا چاہیے تھا، بس نازیبہ کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے، آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجئے۔ آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے عزیز صاحب۔ نہیں کہا ہے کوئی، نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجئے، بات ختم کیجئے۔ ہاں آپ کو سجادہ نشین، صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھیے ایک بات مجھے عزیز صاحب سن لیجئے، جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب، ہر وصف، ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، جی ٹھیک ہے، کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے، وہ حضرت انہوں نے کہا، ہم لوگوں نے نہیں کہا۔ نہیں کوئی گفتگو، میں ان کو منع کر دیا، میں نے ان پہ روک لگا دی، ٹھیک ہے۔ جی 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 یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی دعوے دار نہیں ہے، جیسے مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں۔ دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے حامی ہیں۔ مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے، جی جی ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ، بس
جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے, جو بھی ہے, میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے, اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی وقت, خیر وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے, لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے, میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں. آج یہ چونکہ میرے سامنے چھڑے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں, چیلنج نہیں دیتا ہوں, دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ. وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں, جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے, جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے, بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ مناظرہ جو بھی ہے, جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے, اس محادثہ ہے, یہ ہو جائے گا. اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ بھی بزی ہیں حضرت, ہم لوگ بھی فری نہیں بیٹھے. دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے. اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ مارحرہ مطہرہ جا سکتا ہے. تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی, وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں, آخر یہ نوبت کیوں آئی. دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے, بات کرتے تھے, لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی. اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں, اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے. یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے. خانقاہ مارحرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے. یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں, تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں. جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے. یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا, ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی. آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے, گفتگو کرنی ہے, دل کھول کر آئے خانقاہ میں. گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا, اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا. تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں, بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے, جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے, جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں, دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے, معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں, اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں, عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے.
اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو مرید ہو تو، کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں۔ ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے، ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم، ان کو کیا معلوم کتب، انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں، یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں، یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے۔ آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو، اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے ماہر شریف، تاریخ متعین کر لیجئے، یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی۔ اور آپ علماء کرام جو ہیں آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے۔ سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی، دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے۔ ایک منٹ سید صاحب اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ جائے گی صرف اکیلے افضل سے نہیں ہوا ہے، سید صاحب ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے، ہوتے ہیں حضرت، وہ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے اس کی، للہ میں تحقیق کرنے دیجئے، میں تحقیق کر لوں اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا۔ جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ، دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے، عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے، خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی، خواص بھی وہی رکھیں گے۔ یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات اور یہ جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریوا تو چاک چاک ہوا، تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی، اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا۔ ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے، ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں، اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، کون کس تکلیف میں ہے، تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے، ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں، تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے۔ سید صاحب میں عرض سب لوگ بیٹھیں، سب لوگ تشریف لائیں، بیٹھیں میرے ساتھ اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں، انہوں نے بولا تھا تقریر میں، اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے۔ یہ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ، اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی، عوام کے کان جب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے وہ گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبا، اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا، یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی، ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے، اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی، اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ
یہ بات دور تک پہنچے گی اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا. جی حضرت، آپ نے جو ہے کہا کافی اچھی بات کی. جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ، دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں بس معاملہ ہوئی تو ان کو سمجھا دیا، ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے، بات ختم کی ایسا جائے. ہے دیکھیے اظہری صاحب سنیے، جی سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے، جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے اصل مجرم میں ثابت انہوں کر نے دیا ان کو. ہاں تو ظاہر سی بات ہے، عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ کو آپ بتائیے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو آپ نے انہوں نے لکھ کے دیا ہے. آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے اس چیز کو، اور وہ ان کا اپنا اندیا. افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافی اس کی بیان کو ان کے بیان لائیے. نہیں، بیان موجود ہے، بیان ہے ریکارڈ ہے. ہاں لائیے. ریکارڈنگ کو اس کو سنیں. کہیں نہ کہیں سے بے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشاق پیدا ہو رہا ہے. یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو بولو. ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پہ سنا دی جائے. ریکارڈنگ سنا دی جائے اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے. حضرت صاحب یہاں دو مسئلے ہیں. اچھی باتیں تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر باتیں بڑھتی جائیں گی. بہرحال جتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی. سید صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا، وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، ثابت ہوگا تو ہم جو ہے یہیں پہ رجوع کروائیں گے ان سے. نہیں ثابت ہو رہا ہے، اتنا بڑا الزام آپ نے جو ان پہ نافذ عائد کیا ہے آپ کو رجوع کرنا چاہیے سب کے سامنے. سید صاحب قبلہ نے، سرپرست صاحب نے. یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتھ میں مقاصد سے تم علی کو قاتل ہو، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا. اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے، زور سے. اب سوچو اگر کوئی کہہ دے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں، تقریر ہے پوری عوام سے آپ بتائیے. جمعے کی تقریر میں بولا انہوں نے، اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے، تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا منصب علی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا.
ادھر دے دیجیے نا, آپ پہنچا یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتھ میں نبی پاک سے تم علی کو گالی دو, اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, من سب علیٰ فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھ محمد کو گالی دیا, اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے گا, زور سے. ہو گیا نا, ہو گیا نا, ہو گیا نا. اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا, جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا, ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک پر سن لیا گیا یہ ہے, صاحب نے صحیح کہا, خود بھی کہہ رہے ہیں, کہلوا رہے ہیں, عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا, ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کرے. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا, نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا, جن سے کروایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے. حضرت خاموش ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, کلمہ پڑھیے, رجوع کریے, توبہ کریے. آپ کو پہلے مائک دے دیجیے, مائک حضرت ایک منٹ رک جائیے, حضرت شریف بھائی حضرت رک جائیے, مائک پہلے ایک بات عرض کرنے دیجیے. جی 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 مائک دے, جی جی بولیے. عالیہ قادریہ برقادیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں, وہ صحابی ہیں, حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے, یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے, اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا, آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں, کلمہ پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے, دل سے پچھتاتا ہے, اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ. یا اللہ, میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید صاحب, میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا, وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو, وہ تو صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں, سب جانتے ہیں. ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا, کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. سید صاحب, میں توجہ چاہوں گا آپ کی. تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا, آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا, تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں. لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان, تجدید بیعت
اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک، وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بات ختم کر لیا، کچھ اور انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے، تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا، اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ یہ حکم شرع ہے، اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا۔ یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدھن بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلیوں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں۔ ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مسلیوں کو نہیں ملے گا۔ حضور سے میں گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں، اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے، اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں، اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں، اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے، جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے۔ اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں، تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں؟ جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے،
تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی، تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے ان کا؟ دیکھیے چونکہ اب جب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سب شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے۔ دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار سنو، حکم شرع نہیں، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا، دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا۔ حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی۔ حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا۔ کوئی اچھا یہ بتائیے، ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب، جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے۔ نہیں، ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں، جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ، دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں، بڑے خلوص سے۔ ہاں، جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا، الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک رکھیں۔ اب اس میں بار بار آپ کی یہ نکلے کے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ حضرات یہ دیکھیے مشاہدہ ظرفی ہے، کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے عزیز صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی، آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے، حضور تھوڑا سا یہ، اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا، اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام دینا پسند نہیں کر رہے۔ نہیں کر سکتے، اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے، اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے، تھوڑی دیر ہو یار، جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی، اس کے قائل ہم ہیں نہیں۔ کج کلا ہوں وہ در دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلاؤ شاہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتدار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بیوں خدا دا مدد اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم فسخل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار اللہم اجرنا من النار واجر والدینا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حق اعوذ لا باللہ من الہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار الہ کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ رحیمہ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام تابعین نظام اولیاء کرام بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ۔ جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے۔ ٹھیک چلیے ماشاء اللہ دلیل ہوا نا ہو گیا ماشاء اللہ۔ موبائل کس کا ہے؟ آپ کا موبائل؟ ماشاء اللہ۔
नाश्ता लगा स्वाभाविक नाश्ता लगवा नाश्ता लगवा नाश्ता आप लोगों भाई हिलाओ मत। जनाब मोहम्मद अफजल बरकाती आगे खतीब उलमा में कहाँ का बताइए, बोलिए बोलिए उसको पूरा पूरा बाहर उठ सके कपूर कपूर और इस पर वो मुनाजरे का चैलेंज करता था। उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका कहना था कि न उनकी तारीफ़ की जाए, न उनकी मज़म्मत की जाए, कफ़े लिसान किया जाए, और इस बात को वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ करार देता था। उस शख्स की रेशा दवानियों से परेशान थे। बिलाखिर उसके चैलेंज मुनाजरा को इन हजरात ने कबूल। मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की सरपरस्ती रही। अज़ीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहिब उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल क़ादरी साहिब, हज़रत मुफ्ती अमीर हसन साहिब, हज़रत सैयद हसनैन बकाई साहिब और बहुत सारे जलीलुल क़द्र उलमा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। और फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से जनाब अफजल बरकाती के साथ साथ दीगर लोग भी शरीक रहे। गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब सैयद सिब्तैन साहिब ने कहा कि हम मुनाजरा के लिए नहीं आए, ना मुनाजरा चाहते हैं, बल्कि हम मुतकल्लिम के मनसब पर इस फ़कीर हकीर फ़कीर क़ादरी मोहम्मद अख्तर हुसैन को हज़रत बाबरकत ग़ियास मिल्लत ने मुक़र्रर फरमाया था। तो इस फ़कीर क़ादरी ने भी अपनी कुछ बातें रखीं और फिर अहले सुन्नत व जमात का सही मौक़िफ़ सबके सामने मुख्तसर लफ्ज़ों में रखने के बाद अफजल बरकाती की हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी को बताया
یہ سنتے ہی جناب سید سبطین صاحب نے بھری محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا، اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم اور ان کی اقتداء میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث ملت دامت ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں، اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں، تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں پولیس انتظامیہ کو قابل تعریف گردانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی جس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائے خیر ہے، اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔